آپ رشتے داروں کا حق نہ ماریں، کسی کی حرام روزی اور زمین اور مکان اور فلیٹوں پر قبضہ نہ کریں، سودی اور ریاض کے کاروبار نہ کریں، آپ اس میں مدد بھی نہ کریں، آپ اس میں جاب بھی نہ کریں، شادیوں میں جہیز نہ مانگے آپ لڑکی والوں سے، فضول خرچیاں نہ کریں، پیشاب اور استنجے کا معاملہ کرنا، قبلے کی طرف پیشاب نہ کرو، بند ٹوائلٹ میں بھی نہیں، قبلے کی فٹ بھی نہ کرو، بند ٹوائلٹ میں بھی نہیں، بند ٹوائلٹ میں اجازت نہیں قبلے کی طرف منہ کرنا پیٹ کرنا، تو کھلے عام میدان میں تو بالکل ہی اجازت ہے۔ دانتوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، بدن کو پاک رکھنا، بدن کے جو بال کاٹنے کا حکم ہے، صفائی کرنے کا حکم ہے، ان کی صفائی کرنا، یہ اللہ کا۔ لوگوں کے سامنے سطر نہ کھولنا، بلا ضرورت بھی اپنا سطر نہ کھولنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، جانوروں کا حق، معاشرت، رہنی سہنی، جوتا چپل پہنو سیدھے پاؤں، پھر الٹے پاؤں، اتارو پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، ٹوائلٹ میں جاؤ پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، باہر جاؤ تو باہر سے دعا پڑھ کے نکلو، جب ٹوائلٹ سے باہر آ جاؤ تو باہر آنے کے بعد دعا پڑھو، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کسی کے مہمانی کھائی اس کے وقت کی دعا، تو آپ مسلمان کہلاؤ، سوتے وقت کی دعا، اٹھنے وقت کی دعا، نئے کپڑے پہنو اس وقت کی دعا، قدم قدم پر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ پتا ہے۔ یہ تو چند مثالیں دی میں نے، گھنٹوں چاہیے اللہ کے احکام سننے کے لیے، زندگیاں چاہیے اللہ کے احکام سننے کے لیے، ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور سن لیجیے، پہلے عظمت قرآن پر بیان کیا، پھر اور دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے اس پر بیان کیا، اب اللہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کے احکام، اور اس میں سب سے بڑا حکم جو سنایا ہے وہ یہ سنایا ہے کہ دیکھو حکم مان کر آنا ہے، موت کے معاملے میں میں نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو میں تم کو کیسے چھوڑوں، یہ دنیا میری ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے، ذرا زور سے بولو بے شک یہ سب کچھ اللہ کا، میں قیامت کے دن تم سب کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کروں اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی، اس کے دلائل بیان کرنا ہے، کیا دلیلیں بیان؟ اب میرا بیان ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے جب پہلی بار تم کو پیدا کیا، دھیان سے سنو، اس وقت تمہارا بدن بھی میرے پاس نہیں تھا، تمہاری روح اور آتما بھی میرے پاس نہیں تھی، میں نے اپنے حکم سے تمہاری روح بھی پیدا کی، آتما بھی پیدا کی، تمہارا بدن بھی پیدا کی، اور ایک ناپاک منی کا قطرہ تمہارے باپ کا ماں کے پیٹ میں گیا تو میں نے ایک خوبصورت چہرہ اور بدن بنا کر الگ الگ سب کے چہرے الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیسرے پارے میں فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ کی ذات ہے، ذرا زور سے بے شک بولتے جاؤ نا، جس نے تمہارے ماں کے پیٹ میں الگ الگ چہرے بنائے۔ قرآن میں ہے کہ کتب اور قبیلے کام نہیں آئیں گے کہ تم کس خاندان کے لوگ ہو، کام آئے گا، یہ تو کہا کہ ہم چلتے پھرتے غیر مسلم کو بھی خوبصورت چہرہ دے دیں، یہود و نصرانی کو بھی دے دیں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والا گناہ بھی نہیں کرتا اور نیک اعمال بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دلیل سنا دوں پھر میں اپنی بات کو ختم پر لے جاؤں، ذرا یہ دلیل دھیان سے سننا اور پھر امت کو آپ کو پہنچانا ہے، میں اکیلا امت کو کیسے پہنچاتا، اور آج کل دین پہنچانا بہت آسان ہے، موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں آپ دین پہنچا سکتے ہیں۔ سوموار کے دن عشاء کے بعد سورج میں ہمارا درس حدیث ہوتا ہے، میرے پاس جو نمبر تقریباً 50 نمبروں سے زیادہ کے نمبر ہے ہمارا دین دنیا، میں ان کو سینڈ کرتا ہوں لنک، وہاں سے لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، مسجد کے باہر ایک آدمی بیٹھ کر اس کو کیچ کرتا ہے، پوری
دنیا میں لوگ سنتے ہیں اور وہ لوگ دوسری جگہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں. کل میں کشمیر سے آیا تو کتنے نوجوانوں نے مجھ سے کہا, بعض علماء نے بھی کہا, مجھے تو خبر نہیں تھی. آپ سنوال کو سورت میں درس دیتے ہیں, ہم لائیو اس کو دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر سیٹ کرتے ہیں اور ہمارا پورا گھر والے یہاں بیٹھے بیٹھے لائیو درس دیتے ہیں. آج بہت آسان ہو گیا. اگر امت میں دعوت کا مزاج ہے, دعوت جب آ جائے گی, دعوت اور تبلیغ کا مزاج, تو درد پیدا ہوگا کہ کب قرآن کی کوئی آیت پہنچا, کب کسی کو حدیث پہنچا. اللہ تعالیٰ ذرا پورا مجمع آمین کرو. اللہ ہمیں دعوت کا درد نصیب کیجیے. درد ہوگا نا پھر آدمی بے چین ہوگا. برآج میں ہی عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے دوبارہ پیدا کرنا. پہلی دلیل تو یہ تھی کہ جب تم کو پہلی بار جنم دیا نا تو تمہارا بدن بھی نہیں تھا, روح بھی نہیں تھی, میں نے اپنی طاقت سے پیدا کیا. جب تم کچھ بھی نہیں تھے, یہ کتنی زوردار دلیل ہے, جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا, تمہارے روح اور بدن کو جوڑ دیا اور دنیا میں 700-100 سال کی عمر عطا فرمائی. جب موت کے وقت روح نکال لوں گا, بدن مٹی سے بنا, مٹی کو حوالہ کر دیں گے اور روح کو چیک کرنے کے اوپر لے جائیں گے کہ کتنا پاور, بیٹری کتنی چارج ہوگی. اور جب قیامت کا دن آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شک کی دنیا, تم شک میں پڑے ہوئے کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا. جو غیر مسلم کا عقیدہ, اللہ فرما رہے مسلمان تو پکا عقیدہ رکھتا ہے, پورا مجمع زور سے بولو بے شک, جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. کہ ہمارا ایمان تو اللہ فرما رہے جب تو کچھ نہیں تھا تو آسانی سے پیدا کر دیا, اب تو پیدا نہیں کرنا ہے. قرآن میں لکھا ہے میری روح تو تیار ہے ہمارے پاس اور بدن مٹی کا قبرستان میں تیار ہے. فرمایا اب دوبارہ پیدا نہیں کرنا, دوبارہ دونوں کو ملا کر صرف جوائن کرنا. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, ذرا سبحان اللہ بولنا, تو جب پیدا کرنا پہلی بار مشکل نہیں ہوا, زور سے بولو بے شک, تو جوڑنا اور جوائن کرنا کیسے مشکل ہے. یہ پہلی دلیل قرآن ہے, تو اس سے اور زیادہ دلیل قرآن کرتے نہیں نا خبر نہیں. دوسری دلیل تو اتنی شاندار ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا, پہلی والی کا بھی انکار نہیں, اگر ہم لوگ بتلاتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہو تو آج 20 تاریخ مارچ میں جونا دیسا دارالعلوم کا جلسہ ہے, اس کی دعا کے بعد تم کہو صرف دیسا نام نہیں, پوری دنیا کے مردوں کو 1 سیکنڈ میں زندہ کر دو, اور تمہارے ایک ہی سیکنڈ, دوسرا سیکنڈ میں. قرآن کہتا ہے الم یکن البصر, آنکھ کا پلکا, اور وہ بھی علماء نے لکھا ہے only for explanation, آنکھ کے پلکارے کا جو ٹائم بتلا وہ صرف سمجھانے کے لیے, انسان کو کم سے کم ٹائم بتلانا ہو تو فرمایا آنکھ کے پلکا. ایسے قرآن میں آسمان و زمین ٹوٹے گا نا, آنکھ کے پلکا, اور میں ہم سب کو دوبارہ زندہ کروں گا تو بولو پورا مجمع آنکھ کے پلکا. اتنا ہی ٹائم, دوسرا ٹائم نہیں. ایسے میدان حشر اللہ تعالیٰ فرما رہا تم تو آج کے جلسے کے بعد سب کو زندہ کر دو. مگر ذرا دلیل کو سنو دھیان سے, کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو کہہ رہو ابھی پیدا کر, میں تو کر سکتا ہوں, مگر تم میرے پاس اس کو ابھی زندہ کروا کے کیا کرو گے. ان میں وہ مسلمان مرد ہیں جو مسجدیں بنا کر گئے, مدرسے بنا کر گئے, اسکول بنا کر گئے, یونیورسٹیاں بنا کر گئے, پانی کے تالاب کھود کر گئے, پانی کے کنویں کھدوا کر گئے, بیوہ یتیموں کا فنڈ کھول کر گئے, غریب بیواؤں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داریاں اٹھا کر گئے, ان کے اسکول اور مدرسوں کا خرچے اٹھائے, ان کے کپڑوں کے خرچے اٹھائے, ان کے کھانے پینے کی, اور آج بھی وہ فنڈ ان کا چالو ہے اور وہ قبروں میں سوئے. اللہ فرماتا جلسے کے بعد سب کو زندہ کر, مگر آپ زندہ کر کے کرو کیا, ان کو ادھورا ثواب کرو. وہ جو مسجد بنا کر گئے, مدرسے بنا کر گئے, اسکول بنا کر گئے, پانی کے کنویں کھدوا کر گئے, اور ان کی زندگی بھر کی نیکیاں, نماز کیا, روزے کیا, زکات کیا, حج کیا, قربانی کیا, دنیا کو دین کا درد لے کر گئے, دین سکھا کر گئے. تم کہو تو آج میں 12 بجے جلسے کو سب کو زندہ کرنا, مگر زندہ کر کے کیا کرنا, ان کو ادھورا ثواب کرو. ابھی وہ جو کر کے گئے دنیا میں, مسجدیں, مدرسے, اسکول, کالج جو بھی کر کے گئے, شادیوں کا ہال, پانی کے تالاب, ابھی بھی وہ نیکیاں چالو. بھائی پورا مجمع زور سے بولو, بے شک چالو ہے کہ نہیں, ان کی نیکیاں تو چالو ہے.
اور ان کی نیکیاں چالو رہیں گی. ذرا زور سے بولو بے شک قیامت تک چالو ہے. لہذا آج زندہ کر کے کیا کروں گا تمہیں سوال. ان کی نیکیاں پوری ہوں گی. پورا مجمع زور سے بولو. کون سے دن بھائی ذرا زور سے بولو نا. کتنے کون سے دن؟ تو اللہ فرما رہے ان کو زندہ کرنے کی پورا مجمع میں. بھائی میری آواز بیٹھی ہوئی تو بھی بول رہا ہوں. ذرا بولتے ہیں پہلی رجب سے لگاتار بول رہا ہوں. پورا مجمع بولو تاکہ میں دیکھوں آپ کا ایمان محفوظ ہے. لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی بولو. اللہ فرما رہا ہے قیامت کو تو آنے لگا. تم دیکھ لینا میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا. اسی طرح گنہگا جوا کھیلنے والے, شراب پینے والے, شراب بیچنے والے, شراب کے اڈے کھولنے والے, زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے, سینما تھیٹر کھولنے والے, زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے. تم کہو تو ان گنہگار کو آج زندہ کرنا اور آج رات 12 بجے زندہ کر کے سزائیں دیں. مگر سزائیں پوری دوں. وہ جو بنیاد ڈال کر گئے وہ ان کے گناہ قیامت تک چالو رہیں گے. ابھی پورے نہیں ہوئے. لہذا پورا مجمع زور سے بولو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی. لہذا قیامت کو تو آنا. آپ لوگ کہو تو میں آج کر دوں. اگر تمہاری عقل کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے. ان حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. انسان تو جاہل میں بھی چاہتا ہے. اللہ فرما رہے مجھے اپنے وقت پر کرنا بھی میرا کام ہے. یہ فکر کر کے نہیں کرتے. اب سن لو آخری بات 5-10 منٹ میں. اب اللہ فرما رہے وہ قیامت بہت قریب آ گئی. لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. لوگ غفلت میں سن. مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. کان کھول کے سن لو آپ. اور یقین نہ آئے بیکار کی باتیں مت کرنا. سیدھا راستہ بتلاتا ہوں. ماشاءاللہ سب دیندار لوگ ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. کچھ لوگ استخارہ کرتے نہیں لاتے. قیامت کا مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کاٹھیاوار کے ڈاکٹر یوسف صاحب بہت بڑے ڈاکٹر, ٹائی کوٹ اور پینٹ میں رہتے تھے. ماشاءاللہ آدمی نمازی تھے مگر ٹائی کوٹ. میری باتوں کا شک ہوتا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. میں آپ کو اللہ کو گواہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ بتایا کہ او میرے بندے تو مجھے قیامت کا پوچھ رہا ہے. میں اب توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا. اس کے بعد سنو ان کی پوری زندگی بدل گئی. اب تو داعی اللہ بن گئے. ماشاءاللہ داعیوں کو کوٹ پینٹ ٹائی بھی چھوڑ دی. اس کے بعد وہ بیکانیر کے رہنے والے کاٹھیاوار بیکانیر کے اپنے گاؤں میں بلایا. بہت بڑا مجمع کیا. ابھی تازہ خبر کو ویراول میں ایک مولانا عمران صاحب وہ مجھے ٹرین پر لینے بھی آتے تھے. ویراول کا کھانا جاتا کھانا بھی ساتھ رکھتے مگر دل میں رکھتے تھے. یہ مولانا کیا قیامت کا مسئلہ ہے. کبھی تو 500-600 برس بات کرتا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بتایا. انہوں نے خود نے مجھے بتلایا. خواب کیا دیکھا انہوں نے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں ٹہل رہا اور مغرب کی اذان ہوئی. یہ خواب انہوں نے سنایا اور سورج چھپ گیا. مغرب کی نماز کا پورا اندھیرا چھا گیا دیوبند میں اور پورا عالم اندھیرا. اور کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ سورج پشچم سے نکل گیا. بخاری شریف میں حدیث آئی ہے کتاب تعبیر الرؤیا میں اقترب الزمن لم تکن رؤیا المؤمن تقرب. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی, یاد رکھنا یہ حدیث کو, جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں. حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے. بخاری مسلم کی تیسری حدیث سنانا کہ مومن جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو نبی کی نبوت کا 46واں حصہ اس کو جھٹلا ہو نہیں. میں نے 2007 میں تقریباً پہلا خواب دیکھا. اور ایک بات سن لو, خواب دیکھنے سے پورا مجمع بولو کوئی آدمی ولی بنتا نہیں. خواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بتلاتا ہے کہ آپ محمد پر چلا جائے. آپ کے پادانپور میں بے شمار لوگوں نے خواب دیکھا. سورج کو پشچم, وہ آپ کو تھوڑی کہیں گے, میرے اوپر فون کریں گے. عورتیں دیکھ رہی ہیں, کسی عورت نے دیکھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں بمبئی جاتا ہوں, وہاں خان صاحب رہتے ہیں, انہوں نے مجھے سنایا کہ میری جوان بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں, دمشق میں, سیریا میں, جامع اموی پر جہاں اترنے والے ہیں 2 فرشتوں سمیت نیچے اترتے. یہ دارالعلوم ماننے والا نے مولانا صاحب ان کی
بیٹی نے خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلال کو بھیجا میرے پاس، کیا مولانا کے پاس جاتا ہے جیسے میں وہ قیامت کی نشانی پر موجود۔ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جانے ہوئے بھی ملاقات ہوئی، خواب میں انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں عیسیٰ وہادہ ہی دن مرتے، میں حضرت عیسیٰ اور یہ میرے آپ یہاں کہا ہمارے اترنے کے وقت قریب آتا۔ 2007 میں نے پہلا خواب دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا۔ اسی دن جمعہ تھا، آپ کیا دیکھا تھا تو صاف ستھرا بتلایا، اللہ کو گواہ رکھا۔ جمعے کی رات تھی، میں ضلع بلوچ میں بیان کر کے آیا، میں نے دیکھا کہ سورج پورب سے نکلا، پورا سورج صاف اور دھیمے دھیمے میں پورا دیکھ رہا ہوں مسجد کا۔ یہ میری تاریخ ہے۔ اسی دن سے میں نے قیامت کی نشانیاں امت کو بتلانے شروع کی کہ دیکھو ابھی یہ خواب بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی نشانیاں کرنے شروع کرے گا۔ 3 سال تک بولتا رہا، لوگ ایسا کہتے رہے کہ ابھی کہاں سے قیامت کی نشانیاں آئی۔ 2010 میں دھواں نکلا، میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ نشانی آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی نشانی کبھی نہیں ہو سکتی۔ 2010 میں دھواں نکلا، 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10 فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 2010 تاریخ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 14 اپریل سے 24 اپریل تک 10 دن تک دھواں نکلا یورپ میں، آئس لینڈ میں، اور وہ دھواں اپنے ملک کو چھوڑ کر پڑوس کے ملک کا پورے یورپ کو 24 گھنٹے میں پکڑا، پھر وہ امریکہ گیا، ادھر فرانس گیا۔ بات کہتا ہے یغشی الناس، تفسیر کا موقع نہیں اس وقت، مگر کیسا پکڑا؟ امریکہ، فرانس اور یورپ نہیں، وہاں تو وہ 3 ایریا میں آیا، مگر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سر کر دیا، پوری دنیا کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا ہزاروں کمپنیاں ہیں، آپ کے انڈیا میں سینکڑوں، ایک نہیں سینکڑوں، کیوں دنیا بھر کے ہوائی جہاز یورپ، امریکہ اور فرانس جا رہے ہیں تو ادھر سے آ رہے تھے کوسٹل پر 10 دن کا ہوائی جہاز ڈیوٹی۔ ایک ہوائی جہاز کمپنی کو آپ کے گجرات کے پیپروں نے لکھا تھا روزانہ 200 آج لوگ ایسا کہتے ہیں، میں سب کا جواب دیتے چلتے میں جواب دیتا ہوں آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ بات کہ مولانا کیسے معلوم کہ آپ نے جو دھواں 10 دن نکلا اور پوری دنیا میں علامت ظاہر ہوئی، کیسے معلوم کہ پہلا جواب تو میں دیتا ہوں کہ زلزلے شروع ہو گئے 4 برس سے، اس وقت یہ دھواں نکلا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب بتلایا تھا، اس کے بعد یہ دھواں نکلا، اور بھی لوگوں کو بتلائے تھے خواب، اس کے بعد یہ دھواں نکلا۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، علماء کی بڑی بڑی جماعتوں کو سارا اللہ تعالیٰ علماء قیامت کی نشانی میں علماء کو اٹھاتے چلے، 2000 علماء چلے گئے، کورونا میں شہید ہو گئے، صرف انڈیا اور پاکستان، اور بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں آپ کے پاس دنیا بھر قبول کر رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں بھی بغیر موسم کی بارشیں، سردیوں میں موسلادھار بارش۔ گجرات متر والے کا کبھی میں نے اپنی فائل میں رکھ کے دیا کہ 12 برس سے پوری دنیا میں ہوامان اور سیلاب ابھی اور بے شمار 20 لاکھ گھروں سے جو ہے بجلیاں غائب، آج تک واپس نہیں، سخت گرمی کا سیلاب ہے۔ اور دوسرا جواب میں دیتا ہوں کہ چلو بھائی آپ میری بات نہیں مانتے کہ 25 ہمارے والا مان لو کہ یہ نہیں مانتے تو دوسرا دعا ہے دوسرا سبق بتا رہے ہیں کہ قیامت کا علم سیکھنا ہو تو علماء کے پاس نشانیاں مت لائیں، اس کے بعد یہ دھواں نکل گیا، 10 دن تک لگاتار ایک پارلیمنٹ نکلی ہے جہاں جہاں دھواں نکلا، یورپ امریکہ کیا کیا حالات بہرحال، اور 3 بڑی نشانیاں اور ہو گئی۔ بھائی مطلب بھی تو کوئی چیز ہے، قرآن حدیث کو جوڑا دنیا میں حالات 3 بڑے زلزلے ہو گئے۔ یہ 2011 میں جاپان کا زلزلہ جو 10 نشانیوں میں ہے، یہ وہی 32 ملکوں میں چھٹے ہوئے۔ سورت کے دوستوں نے مجھے بتایا
1.5 लाख आदमी मरे उस जलजले में और 20,000 गाय करता है। अखबार में रोज आता था कि टोटल लगा दिया तो जाकर 1.5 लाख आदमी मारे गए। अब हदीस बुखारी में सभी किताबों में निशान है वल खस्फिल मशरिक वल खस्फिल मगरिब वल खस्फि जजीरतिल अरब। खस्फ होगा, खस्फ कहते हैं जमीन फटेगी और लोगों की लाशें अंदर उतरती। मेरे मोबाइल पर अरब के उलमा है, मिस्र के, इराक के, सऊदीया के, बहुत सारे उलमा मेरे साथ प्रोग्राम में उलमा मुझे कह रहे हैं या शेख खलील والله قد اقترب الساعة والمسلمون غافلون. اللہ کی قسم شیخ خلیل آپ کی بات بالکل سچی ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور شیخ عراق کے بہت بڑے قاری شیخ موسیٰ شیخ حسین البرزنج حفظہ اللہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ افغانستان میں جو چلتا ہے اس میں 2013 میں میرے کتنے دوست بھائی نے آج تک پتہ نہیں چل چلا سکتا یورپ کا زلزلہ 66,000 آدمی ہوئے، 66,000 اور 9,000 آدمی آپ کے اخبارات لکھ رہے ہیں آپ نے بتلا تقریباً 4 نشانیاں ہو چکی ہیں۔ دجال کے نکلنے کی تیاری اس کی طاقت مارکیٹ کہاں چکی ہے دجال کے نکلنے کی عربی اور دیکھ لو دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے، وہ نکلا حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا اور 100 مہینے اور لوگ واقعی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مولانا ڈراتا نہیں ہوں، میں امت کو جگاتا ڈرانے کا کام کرتا ہے کہ دلیلیں میں جو ہو رہا وہی بنتا۔ 30 برس سے تقریر کے میدان میں ہوں، کبھی نہیں کہا 2007 سے قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں کہ ہو گئی قیامت آ گئی، چند برسوں میں اٹھا کر پھینک دے گا، دنیا ننگی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی چنگیاں پہن کر لڑکیاں بازار میں چھاتیاں دکھا رہی، شرمگاہیں دکھا رہی، سیدھا کھانا عام ہو گئی۔ ایئرپورٹوں پر لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں کہ تو کہاں جا رہی، اتنے بھی لوگ بتا رہے ہیں کر رہی ہے، وہاں پکڑی گئی کسی مسئلے میں آپ سوچو میں آپ کو کیا کرتا اچھا میرے ساتھ دنیا گروپ میں لوگ ان کو سب کو علماء کے بیانات دیکھتا ابھی پاکستان کے لوگ درس دے رہے تھے، ان کا 2 منٹ کا بیان آیا تو میں ڈھائی والے ہیں وہ سب عادت کہہ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، امام مہدی کے ظہور کا وہ قریب ہے۔ کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ خالی حرم کی امام ہم تو کرنے لگے ہیں سے پہلے اور حرم کی امام کا نام بھی بتلاؤں شیخ ماہر اب ہیڈ ہے એટલે પછી મોટા આવજા એમ શોર્ટ લોંગ રાઉન્ડ હેડ માણસો પછી વચમાં આવા સીન આવજા ખાડા આવજા اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونا ہے۔ دیکھو دوبارہ کرتا آپ دیکھنے سے کوئی آج بھی بڑی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ شاید نے مجھے بھی بتلا ہوگا، آپ کو بھی بتلا ہوگا، مسجد پوری چمک رہی ہے آسمان اور آپ گنبد مبارک ہے اس پر اتنی چوڑی تختی دیکھیں پوری لمبائی کے ساتھ
امت کو گھیرے ہوئے، اس پر اندھیرے میں لائٹ ایسی فلیش ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس پر عربی میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو میں نے انسان تقریر کرنے کے لیے گیا جس گھر میں ٹھہرا تھا، مجھے آنے سے پہلے گھر میں خالہ کو کیا کر گئی کہ مولانا آئے اسپیکر چھیٹا پڑے مول صاحب کا، اسپیکر چھیٹا پڑے، لاؤڈ اسپیکر آواز کلین نہیں ہوگا، ریکارڈنگ نہ ہوگا۔ اچھا کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر آپ اس میں 40 کا مشکات شریف ہے اور اس میں 7 برس کا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اس حدیث کا جو اعتراض کیا ہے اس کو عنوان دیا کہ سند کے اعتبار سے 40 والی روایت اتنی زیادہ مسلسل نہیں ہے اور اتنی زیادہ طاقتور نہیں جتنی 7 والی کو امام مسلم نے نقل کی۔ ایک میں 40 کا ذکر ہے، جو 40 برس رہیں گے، ایک میں 7 برس ہے، اور پھر دونوں کو جوڑ کر اس کا جواب دیا ہے۔ دھیان سے سنو، اگر آپ کو کوئی پوچھے تو جواب دینا۔ لوگ ایسی بہانہ کر کے قیامت میں خطبہ سنا کیا؟ ارے بھائی سن لو، قیامت میں آنے سے پہلے عیسائی طرح اگر 40 برس بھی رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا بنا آپ کو اللہ ابن کثیر کی ہدایت اس کا جواب دیا ہے کہ 40 کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھا لیا۔ پورا مجمع بولو بھائی کتنے برس رہ کر گئے؟ ارے کتنے برس؟ 33۔ دور سے بولو کتنے برس رہ کر گئے؟ اور مسلم میں جو لکھا ہے فرمایا 7 برس قیامت سے پہلے گئے ہیں، تو 33 اور 7 کتنا ہوا ہے؟ 40 کا بھی جواب ہو گیا۔ 33 برس کا گزار کرتے ہیں، 7 برس اور جتنا کم مانتے ہیں اتنی زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ 40 والے سوچو گے تو آخرت کی فکر کم ہوگی۔ اس لیے سمجھو بات کو، قیامت بہت زیادہ قریب ہے اور یقین نہ آئے تو آپ استخارہ ہی کرنا بند ختم کر دیں۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں، وہاں ایک صاحب ہے، میرے جو مجھے ایئرپورٹ پر لینے آنے والے نے مجھ سے کہا کہ اس سال مولانا تو میرے گھر میں انہوں نے کہا مولانا تو میرے گھر آتا ہے آپ کو کرانتی گروپ وہ ٹیکسی ڈرائیور تو ان سے پوچھا کیا مولانا کو اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ رکھنا، اور میں نے تقریر کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب یہ دکھایا آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے، آسمان جتنے دونوں سائڈ سے بند، وہ کہہ رہا تھا کہ اندازن ایک فٹ کے برابر ملتا ہی رکشا ملے پہلا پھر تمہارا دھروا پیسے ملنے دیجیے سوریا پسچم کی نکلوانی تیاری اور اس سے پہلے لکھا تھا ساودھان۔ اللہ کی قسم یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ شک کرتے ہیں، ساودھان سوریا پسچم کی نکلوانی تیاری ہے۔ اور ابھی دیویہ بھاسکر آیا تھا، اللہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پسچم کی دشا اور سورج کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہی ہے۔ وہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کتنے برس میں وہاں پہنچنا ہے۔ سائنس والوں کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ سائنس والے آپ کو کہیں گے کہ فلاں تاریخ کو سورج کے بنا سارے مسجد کے متولی لوگ، کمیٹی والے، امام لوگ، بھائی ایمانداری سے بولنا جواب دینا۔ آپ اسی ٹائم پر سورج گرہن کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولو بھائی، بھائی زور سے بولو نا، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ خبر تو سائنس والے ہیں کیوں پڑھتے ہیں نماز ان کے کہنے پر آپ پڑھتے۔ دوسرا سب پڑھی افسرا سب کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وہی کے ذریعے سراسر سے بھی سورج کی چاند ہے، آپ اس کو مانتے ہو؟ تو سائنس والے تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، پہلے مذاق اڑاتے تھے، ابھی سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن ابھی نئی رپورٹ آئی نہیں
This is the last and final call to तो मैं all बैठा हूँ। mankind हाँ? to God. खुदा की तरफ से आखिरी कॉल आ गया। अब एयरपोर्ट पे जाओ, आपका बोर्डिंग पास निकल गया और आप ट्रेन में नहीं पहुंचे ना, वो जगह पहुंचने की तैयारी हो तो अनाउंस करेगी कि ये आखिरी कॉल है, हवाई जहाज हो जाए, उसके बाद दोबारा आपको पहला मिलेगा। This is the final call. साइंस वाले कह रहे हैं कि आखिरी कॉल इंसानों के नाम आ चुका। ये लोग कह रहे हैं अर्थ क्राइसिस, वही जनक से जमीन, वही जनक से पहले मुसलमानों में आपके पालनपुर आया था, इससे पहले उस वक्त 100 ज़लज़ले होते थे। अभी मैं रास्ते में मगरिब से पहले मैंने देख कर आया, आज की खबर कह रहा हूँ, 248 से आज मगरिब से पहले पूरी कायनात में ज़लज़ले होते थे। इंटरनेट पर आ जाते हैं, आपको बताता हूँ। आप इंग्लिश में लिखेंगे लेटेस्ट अनफिक्स द वर्ल्ड, पूरा रेकॉर्ड होगा कि कहाँ कौन से टाइम पर ज़लज़ले हुए। आपके पालनपुर में हुआ ना, और ट्रेन पर अमेरिका वाला देख लेते। अभी मैं मध्य प्रदेश में मेरे जाने से पहले वहाँ 5 दिन पहले ज़लज़ला हुआ था। इतनी पब्लिक सुनने पाई थी कि मुसलमानों ये आपका मजमा तो कुछ भी 10,000 से ज्यादा मजमा, क्योंकि उस इलाके में मैं पहली बार गया। लोग देख रहे हैं पूरा, जिसको फिक्र है ना वो सच्चाई कह रहा है। हाँ, सच बात। पूरा इंदौर से लेकर 123 किलोमीटर तक हिलाया लोग भागम भाग आपके पालनपुर दिशा इधर उधर कितने ज़लज़ला है आप सबको मालूम है। पालनपुर के लोग मुझे फौरन खबर करते हैं। अभी इंग्लैंड में 3 ज़लज़ले हुए पिछले महीने। मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, कह रहे मौलाना इतने खतरनाक ज़लज़ले हो रहे हैं कि दीवारें फट रही हैं, मकानात गिर रहे हैं। कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक गए।